جب تو پہنچے حرم وہ زمین ایسی جیسی ہے باغ ارم عرض کرنا سلام محبت وہاں عرض کرنا سلام محبت وہاں جلوہ فرما جہاں ہے نبی محترم اللہ 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 ما وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم جن کا چہرہ مقدس ہے شمس الضحى چاندنی جن کے رخسار پر سر بخم جن کا چہرہ مقدس ہے شمس الضحى چاندنی جن کے رخسار پر سر بخم جن کی ذات مقدس ہدایت کا نور جن کے ہاتھوں سے بہتا سخاوت کا یم اللہ 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 نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ دنیا کے مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل ہے، اس کو جاننے کے لیے اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے عورت اپنے بنیادی حقوق سے محروم تھی، اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا، اس کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر مبعوث فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت کی تعلیم دے کر بتلایا کہ اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اور اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اور اگر ماں ہے تو تمہاری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ قرآن کریم میں خاص سورہ نساء عورت کے بارے میں نازل فرمائی۔ سامعات محفل، دور جاہلیت میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، عورت اپنے بنیادی حقوق سے محروم تھی۔ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کے گھر کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا اور بتلایا کہ اگر بیٹی منحوس ہوتی تو میں اپنے حبیب کو بیٹی کیوں دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے اور عاشق اپنے معشوق کو وہی چیز دینا پسند کرتا ہے جو اس کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو 4 بیٹیوں سے نوازا۔ پھر ان بیٹیوں نے بتلایا کہ ایک عورت کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہے تو اس کو سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو امت کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے ایک خاتون اس معاشرے میں رہنے والی سادہ عزیز زندگی گزارنے والی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا احساس کرتی ہے اور اس طرح سے انجام دیتی ہے کہ اطاعت اور بندگی کے اس مقام پر چلی جاتی ہے جہاں تمام عالم انسان کے ہر طبقے کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا جوان، عالم دین ہو یا طالب علم، ہر ایک کے لیے اسوہ قرار پاتے ہیں۔ سامعات محفل، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا تعلق سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ جب بھی ہماری نگاہیں حدود الہی پر جاتی ہے تو ہم ان کی زندگی کا مطالعہ اس طرح سے نہ کریں کہ جیسے ہم کوئی قصہ یا افسانہ پڑھتے ہیں کہ جہاں افسانہ ختم ہوا ہمارا اور اس کا رابطہ بھی ختم ہو گیا، بلکہ سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کے مطالعہ کرنے کا حق یہ ہے کہ ہم ایک ایک لفظ جو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں یہ فقط ہماری بات کرتے وقت تک محدود نہ رہے،
بلکہ ایک ایک لفظ ہمیں اپنی زندگی کو سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسا بنانا ہے۔ سامعات محفل، عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ ہر فتنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، وہ ہر کام کر سکتی ہے جو ایک مرد کر سکتا ہے۔ عورت ہر جگہ جا سکتی ہے، اسلام نے کہیں منع نہیں کیا عورت کو کسی شعبے میں جانے سے۔ عورت ہر شعبے میں جا سکتی ہے، ہر فیلڈ میں جا سکتی ہے، لیکن ہماری طرز فاطمی ہونی چاہیے، ہمارا انداز فاطمی ہونا چاہیے، ہمارا حلیہ فاطمی ہونی چاہیے، اور ہماری نگاہیں ہمیشہ حدود الہی پر رہنی چاہیے۔ کام ہم جو کچھ بھی کریں، اس تعلیم کا مقصد ہمیں خدا سے قریب کرنا ہو۔ اگر وہ تعلیم ہمیں خدا سے قریب نہیں کر رہی تو تعلیم ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی زندگی گزارنے والی بنائے۔ چشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ، چشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ، عظمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ۔